الحمد لأهله والصلاة لأهلها قال عز وجل في كتابه المحكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عز وجل في كتابه المحكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله المولانا العظيم۔ خواتین و حضرات، مقدس بابرکت اور انتہائی محترم و مکرم مہینہ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ اس مہینے کی جو مناسبت ہے وہ آقا مدنی کریم سرور کائنات فخر الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و بعثت کے ساتھ ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور ہمارے موجودہ مسائل، اس پر میں مختصر گفتگو کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک شاعر نے بڑی زبردست بات کہی ہے اور حقیقتاً ہمارے دل، دماغ، فکر اور ذہن کی ترجمانی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ اگر ہم اپنی زبان کو ہزاروں مرتبہ گلاب کے پانی سے، عطر سے دھوئیں، اور اس کے بعد بھی جناب سرور کائنات حضرت امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اور آپ کا نام نامی لینے کی کوشش کریں تو یہ بھی بے ادبی اور گستاخی ہوگی۔ لیکن کیا کیا جائے، وہ ہستی ایسی ہے جن کے نام لیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، جن کے وجود اور جن کی ہستی کے بغیر یہ کائنات ناتمام ہے۔ ہم جانتے ہیں، اور دنیا اسلام کے مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اولین تخلیق ہیں، جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اور یہ حدیث تو انتہائی معتبر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، جب صحابہ کرام نے ایک خاص مرحلے پر، بالخصوص حضرت شیخ الحدیث سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ متا وجبت لک نبوت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نبی کب بنائے گئے؟ تو ارشاد فرمایا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب ابھی حضرت آدم کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ بلا شبہ کریم السجایا جمیل الشیم نبی البرایا شفیع الامم شفیع الورا خواجہ باس نشر امام الہدا صدر دیوان حشر کلیمے کے چرخے ملک تور اوست ہما نورہا پر طوے نور اوست شفیع الورا نبی کریم شفیع مطاع نبی کریم قسیم جسیم نسیم وسیم یتیم کے نا کرد قرآن درست کتب خانے چند ملت بشست چنات پسندیدہ گم ترا علیک السلام نبی الورا خدایت ثنا کرد و تبجیل کرد اور وجود تو تبدیل کرد بلند آشتما پیش قدت خجل تو مخلوق و آدم ہنوز آبگل، یعنی یہ بلند آسمان آپ کے قد و قامت کے سامنے بالکل جھکا ہوا ہے، اور آپ کی اللہ نے تخلیق کر دی تھی، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا خاکی پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل، ذکر خیر، آپ کے اسوہ حسنہ کا تذکرہ، سیرت مبارک پر گفتگو، یہ ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ اور آج جو صورتحال ہے، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے جو موجودہ مسائل ہیں، ان کا حل کس طرح نکالا جا سکتا ہے، اس پر میں غور و فکر کی تمام مسلمانوں ہی کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو دعوت دیتا ہوں، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص فکر، مکتب اور علاقے، ملک اور سوسائٹی کے پیغمبر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت و رسالت کو عام فرمایا ہے، اور جیسا کہ سورۃ الانبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین،
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ پوری کائنات، پوری انسانیت اور جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں، عالم جمادات، عالم نباتات، عالم حیوانات، اور جو عالم ابھی ہم نے ڈسکور بھی نہیں کیا ہے، جس تک ہماری اب تک رسائی بھی نہیں ہوئی ہے، ان تمام عالم اور عالمین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور مطہر ذات اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے، باعث رحمت ہے، باعث نجات ہے. عزیزو بزرگو، آپ کو معلوم ہے کہ آج پوری دنیا ایک انتہائی قہر انگیز اور مہلک وبا سے دوچار ہے. کووڈ-19 کورونا وائرس. اس ضمن میں صرف اتنا عرض کیا جا سکتا ہے کہ شاید تاریخ کا یہ پہلا مرحلہ ہے ہماری دانست اور علم کے مطابق کہ جس نے پوری دنیا میں ایک اضطرابی کیفیت پیدا کر دی ہے. لاکھوں لوگ اس کے شکار ہو چکے ہیں، کروڑوں لوگ اس کے شکار ہو چکے ہیں، اور لاکھوں لقمے اجل بن چکے ہیں. اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے. کہاں ختم ہوگا، کس طرح ختم ہوگا، کچھ بھی کہنا ابھی تک مشکل ہے. اور یہ پہلا مرحلہ ہے جب حرمین شریفین، دنیا کی انتہائی مقدس ترین جگہیں، وہ بند کر دی گئیں، مقفل کر دی گئیں. حج بند ہو گیا، عمرہ بند ہو گیا، نمازیں وہاں موقوف کر دی گئیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہی تصویر آج سامنے ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و بعثت سے قبل اللہ تعالیٰ نے جو منظر کشی کی ہے قرآن حکیم میں، کیونکہ قرآن ایک دائمی کتاب ہے، ایک ازلی، ابدی اور سرمدی کتاب ہے، اور اس نے ہر دور میں نزول کے بعد سے انقلاب پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا جامع الفاظ میں تصویر کشی کی تھی. ارشاد ربانی ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ بحر و بر، خشکی اور تری میں، عرب و عجم میں، مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں، پوری کائنات میں جو فساد برپا ہے. فساد ظاہر ہے وہ امن کی ضد ہے اور سلامتی کی ضد ہے. جو خرابی ہے، جو گمراہیاں ہیں، وہ انسانی اعمال کا نتیجہ ہے. کسی ایک فرد کو، ایک ملت کو آج ہم دوش نہیں ٹھہرائیں گے، دوشی نہیں قرار دیں گے. سبھی جن کو انسانیت کا دعویٰ ہے، جو اپنے کو مہذب سمجھتے ہیں، جو اپنے کو متمدن سمجھتے ہیں، جو اپنے کو سویلائزڈ سمجھتے ہیں، ان سب سے میرا سوال ہے کہ آخر یہ صورتحال کیوں بنی ہے؟ یقیناً ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. اعمال کی اصلاح ہو، اور اس کی اصلاح اسی طرح ہو سکتی ہے جس طرح سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی، تربیت دی، وضاحت کی، تعلیمات دی. قرآن حکیم ہمارے سامنے ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و بعثت کے بعد ایک انتہائی ہمہ گیر انقلاب پیدا ہوا، اور ایسا انقلاب جس کے حوالے سے بجا طور پر کہا گیا کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. تاریخ کا مطالعہ کریں. عرب کا سماج، وہاں کی سوسائٹی، وہاں کے لوگ، بدویانہ زندگی، غلامانہ ذہنیت اور انسانیت کے انتہائی دشمن، تو خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اللہ وہی ہے، اللہ کا آخری کلام اور نہ تبدیل ہونے والا کلام قرآن مجید وہی ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت وہی ہے، آپ کا لایا ہوا پیغام وہی ہے. آج اگر ہم ربیع الاول کے مہینے میں میلاد کے جلسے منا رہے ہیں، جلوس نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے، سیمینار ہو رہا ہے، سمپوزیم ہو رہا ہے، مذاکرے ہو رہے ہیں، گو کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جا رہا ہے، اور دنیا بھر کے مسلمان اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس عظیم ہستی کو خراج عقیدت پیش کرتے وقت جہاں ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں گے، محاسبہ کریں گے، وہاں جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کی گائیڈ لائنز ہے، طبی ماہرین کی ہدایات ہیں، ان کا بھی لحاظ رکھا جا رہا ہے. لیکن جو کہ آج میڈیا کا بھی زمانہ ہے اور لوگ اپنی بات ایک نہ دوسرے طریقے سے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو میری یہ گزارش ہے کہ ہم ذرا گہرائی سے اپنے نفوس کا جائزہ لیں، اپنے گرد و پیش کے ماحول کا جائزہ لیں، اپنے حالات کا جائزہ لیں. اور یہ واقعہ ہے، قرآن مجید نے بھی اس کی نشاندہی کی ہے کہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، یعنی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، ایک مثبت سوچ، مثبت فکر، مثبت ذہن
کیا وجہ ہے کہ آج بھی انسان انسان کا دشمن ہے، ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کو تیار ہے؟ حالانکہ صورتحال ایسی ہے کہ پوری انسانیت جڑ جائے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ آپ کا اسوہ حسنہ مقدس زندگی چونکہ ایک نمونہ ہے، ماڈل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے ایک ماڈل ہے، نمونہ ہے، اور یہ نمونہ ماڈل وہی شخص اختیار کرے گا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر اس کا ایمان ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ اب آپ کی ذات چونکہ پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ مشہور نو مسلم جناب ابو بکر سراج الدین مورٹن ان کا نام ہے پرانا، یہ انگریز ہیں۔ انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا، کہیں سے کوئی دعوت نہیں ملی، ہم جیسے نام نہاد وائزوں، مولویوں، دین کے ٹھیکیداروں نے ان تک رسائی نہیں کی، لیکن اللہ نے انہیں توفیق دی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا انہوں نے مطالعہ کیا اور قرآن حکیم تک ان کی رسائی ہوئی، تو انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد جناب پیغمبر انسانیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت طیبہ پر کتاب لکھی۔ کتاب کا نام ہے، مشہور کتاب ہے ابو بکر سراج الدین کی، اور کتاب کا نام حیات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس میں مارٹن لنکس پرانا نام ان کا اور نیا نام ابو بکر سراج الدین مسلمان ہونے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرنا چاہا ہے، اور ظاہر ہے وہ کوئی جنگ و جدل کے ذریعے مکہ تو فتح نہیں ہوا، حالانکہ پوری تاریخ دنیا جانتی ہے کہ مکے کے لوگوں نے، وہاں کے رہنے والوں نے، اپنے ہم وطنوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا، کیا سلوک کیا تھا، کس طرح سے آپ کو وطن چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، وہ پوری داستان ایک طرف۔ لیکن جب انقلاب آ گیا اور نقشہ بدلنے لگا، اللہ تعالیٰ کی نصرت آپ کے ساتھ ہے، مدد آپ کے ساتھ ہے، آپ کا اخلاص، آپ کی پیغمبرانہ دعوت، اس کے اثرات نمایاں ہو رہے ہیں، اور اب آپ سن 8 ہجری میں صرف ہجرت کے 7 سال کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل و کرم فرمایا، اور آپ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ تشریف لا رہے ہیں، اور 10,000 افواج آپ کے ساتھ ہیں، 10,000 صحابہ کرام کے جلوہ میں۔ اور آج کی طرح مسلح فوج نہیں ہے، وہ امن پسند ہیں، صحابہ کرام ہیں جن کی زندگی کے حوالے سے ہمیں تاریخ کی کتابوں میں، احادیث میں ملتا ہے کہ ان کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی تھیں۔ وہ رات کو رہبان فی اللیل، رات کو رہبانیت، اللہ سے لو لگانا، دنیا سے کٹ کر، اور دن کو فرسان گھوڑوں پہ سوار ہو کر اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، انسانیت کے تحفظ کے لیے، انسانیت کے علم کو بلند کرنے کے لیے وہ نکلتے تھے۔ تو 10,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں، لیکن عجیب بات ہے، پیغمبر انسانیت، آپ تصور کریں، مارٹن لگز یعنی جناب سراج الدین ابو بکر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ نامی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب مکہ قریب پہنچ گیا اور اب آپ مکے کی حدود میں داخل ہونے والے ہیں، ظاہر ہے وہ پہاڑی راستے ہیں، ہر طرف پہاڑوں کے سلسلے ہیں، تو اچانک جب فوج آگے بڑھ رہی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نگاہ پڑی کہ کتیا ہے، اس نے بچے دیے ہیں۔ وہ کتیا پہاڑ کے دامن میں جہاں سے اسلامی لشکر کو گزرنا ہے، دودھ پلا رہی ہے اپنے بچوں کو۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ نے محسوس کیا کہ اگر فوج اس طرح سے میری نکلے گی، صحابہ کرام اس راستے کو پوچھ کریں گے تو یہ کتیا ڈسٹرب ہوگی، یہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکے گی، اس کو پریشانی ہو جائے گی اور یہ بھاگنے کی کوشش کرے گی، اس کے جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ آپ نے فوراً صحابہ کرام کے دستوں کو حکم دیا کہ ٹھہر جاؤ، سامنے کتیا ہے، وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، تمہارے کوچ کرنے سے، حرکت کرنے سے اسے اضطراب ہوگا، تکلیف ہوگی، جب تک وہ کتیا فارغ نہ ہو جائے اس وقت تک تم یہاں سے کوچ نہ کرو۔ اندازہ کریں، جس پیغمبر کا اسوہ حسنہ یہ ہے، جس پیغمبر کی زندگی کی عملی تعلیم یہ ہے کہ ایک حقیر جانور کتے کو ہر کوئی حقارت سے دیکھتا ہے، اسے ڈانٹ کر بھگانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ دیکھو، عملی کردار دیکھو کہ اس کو آپ نے کس طرح سے تحفظ فراہم کیا۔ تو دراصل یہ انسانیت کا مذہب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عین انسانیت کے تحفظ کے لیے، اس کے وقار کو بلند کرنے کے لیے،
اسے عظمت رفتہ عطا کرنے کے لیے ہیں۔ اور صحیح کہا ہے کہنے والے نے، علامہ اقبال، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر انوارات کی بارش کرے، وہ فرماتے ہیں کہ اے ظہور تو شباب زندگی، جلوہ تعبیر خواب زندگی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد، دنیا میں ولادت اور بعثت کے بعد کائنات کا نقشہ بدل گیا۔ اے ظہور تو شباب زندگی، جلوہ تعبیر خواب زندگی، اور در جہاں شمع حیات افروختی، آپ نے دنیا میں ایک روشنی اور کرن پھیلانے کی کوشش کی، در جہاں شمع حیات افروختی، زندگی کی شمع روشن کر دی، زندگی کو اجالا بخشا، اور بندگاں را خواجگی آموخت تھی، جو غلام تھے انہیں آپ نے آقا بنا دیا، انہیں مالک بنا دیا۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و بعثت کے حوالے سے میری خاص گزارش ہے، نہ صرف ملت اسلامیہ سے، نہ صرف ملت کے جوانوں سے، باحث اور باشعور قوم سے، بلکہ پوری دنیا کے لوگوں سے، کہ وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اس مہینے میں تعصب سے ہٹ کر، تنگ نظری سے ہٹ کر، اور کسی بھی قسم کی غلط فہمیوں کو سامنے آنے دیے بغیر غیر جانبدارانہ طور مطالعہ کرنے کی کوشش کریں۔ آج الحمدللہ ہر زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت پاک پر کتابیں موجود ہیں۔ عربی میں ہزاروں کتابیں ہیں، انگریزی میں ہزاروں کتابیں ہیں، ہماری اپنی زبان اردو میں ہزاروں کتابیں ہیں، بلکہ مقامی زبانوں میں، ہر زبان میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی معتبر سیرت پاک پر کتابیں موجود ہیں، کیونکہ آپ کی ذات اللہ کے بعد پوری کائنات کے لیے ایک ماڈل ہے، نمونہ ہے، اور اللہ نے آپ کی بعثت اور ولادت کو اسی مقصد کے لیے قائم فرمایا ہے، اس کا مطالعہ کیا جائے۔ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہم اپنے مسائل کو حل کر پائیں گے۔ ہر طرح کی تحریک اٹھے گی، ازم آئیں گے، نظریات آئیں گے، فلسفہ آئے گا، لیکن یہ سب چیزیں وقتی ہیں۔ اس کا لوگوں نے برسا برس بلکہ سینکڑوں برس سے تجربہ کیا، لیکن کوئی اس کا حاصل نہیں ہو سکا۔ نفس کو سکون نہیں ملا، ذہنی اطمینان حاصل نہیں ہوا، اضطرابی کیفیت دور نہیں ہوئی، امن و امان جو پوری انسانیت کی خواہش ہے وہ دنیا میں قائم نہیں ہو سکی۔ آج کی تاریخ میں بھی آپ غور کریں، کووڈ-19 کے وبا نے پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے، لیکن کئی ملک آج بھی آپس میں رسہ کشی کے شکار ہیں، جنگ و جدل کے شکار ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں، انسانیت کی مٹی پلید کی جا رہی ہے۔ وہ انسان جو اللہ کی تخلیق اول اور پوری کائنات کا سرتاج، اور قرآن مجید کا جو پیغام ہے کہ وہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا، وہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا، یعنی ہدایت کی جو کتاب ہے اس کا پہلا سبق، اس کی پہلی تاریخ، اس کا پہلا لیسن، یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کوں با خدا کا۔ لیکن ہم کہاں دیکھ پا رہے ہیں؟ آج بھی وہ بے چینی ہے، وہ اضطراب ہے، الجھنیں ہیں۔ اگر ہم ان کا حل چاہتے ہیں تو ہمیں لوٹنا ہوگا جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی طرف، آپ کے دامن مبارک کو پکڑنا ہوگا۔ زبانی جمع خرچ سے کام چلنے والا نہیں ہے، ہمیں عملاً ایک مثال پیش کرنی ہوگی، ایک نمونہ پیش کرنا ہوگا، تب ہماری آج کی تاریخ بدل سکتی ہے، ہماری تقدیر بدل سکتی ہے، ہمارے حالات بدل سکتے ہیں، ہمارے کوائف بدل سکتے ہیں، ہماری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں، ہماری الجھنوں کا حل نکل سکتا ہے، اور ہم ایک سکون اور اطمینان اور ایک انتہائی خوشگوار زندگی گزارنے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ میری دعا ہے اور ہم سب کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہماری قبول فرمائے اپنے فضل و کرم سے، کہ دعا ہی ہمارا ہتھیار ہے، الدعاء سلاح المومن۔ ہم اس مرحلے پر دعا کر سکتے ہیں کہ باری تعالیٰ آپ ہماری حالت پر برہم فرمائیے، پوری انسانیت پر بلا امتیاز، بلا کسی تفریق کے، سب آپ کے بندے ہیں، سب آپ کی مخلوق ہیں، اور آپ نے اپنے پیغمبر کو جو بھیجا ہے، آخری پیغمبر کو، حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ پوری کائنات کے لوگ ان کی امتی ہیں۔ اب فرق تھوڑا یہ ہے کہ جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کی ہے وہ امت اجابت ہے، اور جن کو اب تک توفیق نہیں ملی ہے، اب تک انہوں نے اس دعوت پر لبیک نہیں کہا ہے، وہ امت دعوت ہے۔ ان تک اسلام کے پیغام کو پہنچانا دامے درمے قدم سخنے، جس مسلمان کا جو بھی رول بنتا ہے، جو بھی اس کا کردار بنتا ہے، اس کو ادا کرنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم چوک گئے، آج کے ان سنگین حالات میں بھی ہم نے غفلت کی چادر کو اوڑھے رکھا اور ہم نے اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی کوشش نہیں کی،
تو مجھے معاف کریں آپ کہ نہ ہمیں تاریخ معاف کرے گی، نہ آئندہ نسلیں معاف کریں گی، نہ اللہ معاف فرمائیں گے، نہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ باری تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرما دے، عنایتوں کی بارش فرما دے۔ نبی رحمت کی ولادت پاک کا، بعثت پاک کا یہ مبارک اور مقدس مہینہ ہے، اور ربیع الاول بہار کا مہینہ ہے۔ بہار پوری انسانیت کے درمیان اب آپ لا دیجیے۔ یا اللہ اپنا فضل و کرم فرمائیے اور انسانیت کی توتی بولے، انسانیت کا غلبہ ہو، انسانیت کو عروج ملے، اور پھر ہم وہی نقشہ دیکھ سکیں جس کے تعلق سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک امن و سکون کی فضا قائم ہو سکتی ہے جب اسلام کے دامن میں لوگ آ جائیں گے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں ہم سب انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا گو ہیں کہ موجودہ قہر انگیز وبا سے، مہلک وبا سے، متعدی وبا سے، جس کو اصطلاح میں کووڈ-19 کہا جا رہا ہے، اس سے نجات عطا فرمائیے۔ اس بیماری سے اب لڑنے کی ہم میں سکت اور قوت نہیں ہے۔ ہماری معاشی حالت، اقتصادی حالت، افرادی قوت، یہ سب کچھ تباہ ہو رہا ہے۔ ہم سب ٹوٹ چکے ہیں پروردگار، اور تیرا خود ارشاد حدیث قدسی ہے، آپ ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتے ہیں۔ باری تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی بارش فرما دیجیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل پوری انسانیت پر اب کرم کی ہوا چلا دیجیے، اور ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول یا رسول یا